اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 2 سورہ البقرہ آیت نمبر 221۔ اس آیت میں بھی اللہ کی بخشش کا ذکر ہے، اس لیے یہ آیت ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا اور نہ تنکحوا تم نکاح کرو المشرکاتی مشرکہ عورتوں سے، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمننا وہ ایمان لے آئیں۔ یہ جو لاسٹ میں نون مشدد جو ہے یہ نشانی ہے کہ یہاں پر فیمیل کی بات ہو رہی ہے۔ یؤمننا وہ ایمان لے آئیں، ولا امتن اور البتہ لونڈی، مؤمنتن مومنہ لونڈی، خیرن بہتر ہے، مشرکتن مشرک عورتوں سے، مومنہ لونڈی بہتر ہے مشرک عورتوں سے۔ اور نہ تم نکاح کرو مشرکہ عورت سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، جب تک کہ وہ ایمان نہ لے کر آئیں، مسلمان نہ ہو جائیں، جب تک ان سے نکاح نہ کرو۔ اللہ کا حکم ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مومنہ لونڈی ہے، ایک یعنی کہ ایک لونڈی ہے، ایک نوکرانی ہے، لیکن وہ ایمان والی ہے، تو وہ اس مشرکہ عورت سے زیادہ بہتر ہے۔ ولو اور اگرچہ اعجبتکم وہ اچھی لگے تمہیں، چاہے وہ مشرکہ عورت تمہیں کتنی ہی پسند آ رہی ہو، تب بھی اس سے نکاح نہ کرو۔ ولا اور نہ تنکحوا تم نکاح کر کے دو المشرکین مشرک مردوں کو، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنوا وہ ایمان لے آئیں، یعنی اپنی بیٹیوں کی شادی، اپنی لڑکیوں کی شادی بھی مشرک مردوں سے نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ ولا عبدن اور البتہ غلام، غلام مومن، خیرن بہتر ہے، من مشرک مردوں سے، ایک غلام جو مومن مرد ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ ولو اور اگرچہ اعجبکم وہ اچھا لگے تمہیں، ایک مشرک مرد ہے، اگر وہ تمہیں بہت اچھا لگ رہا ہے تو اس سے اپنی بیٹی کی شادی، اپنی بہن کی شادی نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ اولئک یہی لوگ ہیں، یدعون جو بلاتے ہیں، الی النار طرف آگ کے، وہ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ واللہ اور اللہ یدعو بلاتا ہے، الی الجنت جنت کی طرف۔ اللہ تعالیٰ یہ حکم دے کے تمہیں کس کی طرف بلا رہے ہیں؟ جنت کی طرف، والمغفرت اور بخشش کی طرف، بِإِذْنِہ اپنے اذن سے۔ اللہ تعالیٰ تو تمہیں جنت کی طرف بلا رہے ہیں، بخشش کی طرف بلا رہے ہیں۔ وَيُبَيِّنُ اور وہ واضح کرتا ہے، یعنی تمہارے لیے اچھے سے بیان کر رہا ہے اللہ آیاتہ آیات اپنی، للناسی لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ یتذکرون وہ نصیحت پکڑیں، وہ نصیحت حاصل کریں۔ اتنی سمپل سی آیت ہے، اس میں کچھ بھی ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی ایسے ہی پڑھ لے تو ہی اسے سمجھ میں آتی ہیں یہ ساری آیتیں۔ الحمدللہ کہ کتنی، اور اللہ تعالیٰ کی اتنی محبت دکھتی ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ یدعو اور اللہ بلاتا ہے، الی الجنت تمہیں جنت کی طرف، والمغفرت اور بخشش کی طرف، بِإِذْنِہ اپنے اذن سے۔ اس پارٹ میں اتنی اللہ کی محبت دکھ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے کتنی محبت کرتے ہیں، دیکھو وہ تو تمہیں جنت کی طرف بلا رہے ہیں۔ تو یہ سب باتیں بتا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم جنت کی طرف آؤ، تم مغفرت کی طرف آؤ، جو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں اس کو مانو۔ اللہ کا حکم ہے تو اس میں ہمارے لیے ضرور کچھ نہ کچھ بھلائی ہے۔ بظاہر انسان کو لگتا ہے نا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، جیسے جب کوئی انسان کسی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ یہ کچھ نہیں دیکھتا کہ اس کا مذہب کیا ہے یا کچھ نہیں ہے، اور پھر اس کو صرف وہ لگتا ہے کہ نہیں بس میں اس سے شادی کر لوں۔ تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کس سے شادی کرنی ہے، کس سے نہیں کرنی ہے۔ ایک ایمان والی لونڈی، یعنی ایک ایسی لڑکی جس کے اندر ایمان بھرا ہے، پھر چاہے وہ کمتر ہی کیوں نہ ہو، وہ زیادہ بہتر ہے اس سے جس کے اندر ایمان نہ ہو۔
چاہے وہ تمہیں کتنی ہی پسند آ رہی ہو. یعنی ایک مشرک عورت ہے، وہ کتنی ہی خوبصورت ہے، کتنی ہی اچھی ہے، تمہیں بہت اچھی لگ رہی ہے، لیکن اس سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ واپس ویسے ہی ایمان والی نہیں بن جاتی. اور اس کا کمپیریزن کس سے کیا گیا ہے؟ ایک ایمان والی لونڈی سے، کہ وہ زیادہ اچھی ہے کیونکہ اس کے پاس ایمان ہے. ایسے ہی اپنی بیٹیوں کی شادی بھی نہ کرو. تو اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لڑکی خود سے جا کے شادی نہیں کر سکتی، اس کی شادی جو ہے ولی کی موجودگی میں ہوگی. تو وہ بھی اس آیت سے پتہ چلتا ہے. اور مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. یقیناً ایک مومن باندی کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرک عورت تمہیں پسند آ رہی ہو. اور اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں. اور یقیناً ایک مومن غلام کسی بھی مشرک مرد سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرک مرد تمہیں پسند آ رہا ہو. یہ سب دوزخ کی طرف بلاتے ہیں. یعنی تم اگر اس طرح سے کرو گے، ایک مشرک مرد یا مشرک عورت سے شادی کرو گے تو تم دوزخ میں جاؤ گے، جبکہ اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے. یعنی اللہ تو تمہیں بخشنا چاہتا ہے، تمہیں جنت دینا چاہتا ہے، اور اپنے احکام لوگوں کے سامنے صاف صاف بیان کرتا ہے. یعنی یہ ایسی آیتیں ہیں، اتنی واضح آیتیں ہیں کہ اس کو اگر ہم صرف ایسے ہی پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ صاف صاف بیان کر رہے ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، اس پہ غور و فکر کریں، سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا کیوں فرما رہے ہیں اور اللہ کا حکم مانیں. سورہ بقرہ کی اس آیت میں سوسائٹی سے ریلیٹڈ کچھ احکام بتائے جا رہے ہیں. یہ آیت نکاح کے اوپر ہے کہ کس سے نکاح کرو، کس سے نہ کرو. اسلام میں شوہر بیوی کا ریلیشن ایک سنجیدہ رشتہ ہے. اسلام میں شادی صرف ایک تفریح نہیں، انجوائمنٹ نہیں. شادی کا مقصد ایک خاندان بسانا ہے، بہترین جنریشن دینا ہے، نیچرل ڈیزائر کو حلال طریقے سے پورا کرنا ہے، اپنی عزت عظمت کی حفاظت کرنا ہے. نکاح سنت ہے اور سکون کا ذریعہ ہے. نکاح کے سلسلے میں اسلام نے واضح ہدایات دی ہیں، کچھ ذمہ داریاں دی ہیں، کچھ شوہر پر، کچھ بیوی پر. حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح کی بنیاد دین پر ہونی چاہیے. جب ہم لڑکی پسند کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کتنی خوبصورت ہے، کتنی امیر گھر کی ہے، خاندان کیسا ہے، کتنی دیندار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ کتنی دیندار ہے، کتنے تقوی والی ہے، بعد میں باقی چیزیں دیکھنی چاہیے. اسی طرح لڑکی کے ماں باپ سے بھی کہا گیا کہ کوئی رشتہ دیکھو تو دیندار لڑکے کو پریفرنس دو، نہ کہ پیسے والے کو. یہ دیکھو کہ لڑکا حلال کماتا ہو. سب سے امپورٹنٹ کیا ہے؟ جب لڑکا دیکھا جاتا ہے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ حلال کماتا ہے یا نہیں کماتا، کیونکہ اگر وہ حرام کمائے گا تو آپ کی بیٹی کو حرام کھلائے گا پوری زندگی بھر. تو یہ بہت زیادہ ضروری. جب اس کو حرام اور حلال کے بارے میں ہی نہیں پتہ ہوگا تو اس کا کیا ایمان ہوگا. جو دین سے دور ہے، شرک اور کفر کی حالت میں ہے، ان سے نکاح نہ کرو، پھر چاہے ان کے پاس کتنی ہی دنیا کی تعلیم ہو، مال و دولت ہو. تو یہ کرائٹیریا دے دیا گیا ہے کہ کس سے نکاح کرو، کس سے نہ کرو. نکاح دو لوگوں کا زندگی بھر کا سفر ہے جس میں بہت سی اونچ نیچ آتی ہیں اور بہت سی مشکلات بھی آتی ہیں. اگر دونوں کے بیچ اللہ کا خوف ہوگا تو دونوں ہر کام اللہ کی خاطر کریں گے، ایک دوسرے کا حق دیں گے اور خوشی سے زندگی بھر رہیں گے. حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، "The life of this world is but a delight, and the best of the delights of this earthly life is a righteous wife." مسلم کی روایت ہے کہ یہ دنیا جو ہے بہت خوبصورت جگہ ہے، لیکن جو بیسٹ ڈیلائٹ ہے اس دنیاوی زندگی کی وہ کیا ہے؟ ایک اچھی بیوی ہے. اور یہ مسلم کی حدیث ہے. اب آیت دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں. پہلا حکم دے رہے ہیں کہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو جائیں. مشرک کون ہوتی ہیں؟ جو آئیڈل ورشپ کریں، جو کہ شرک کریں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں کسی کو، وہ مشرک کہلاتی ہیں. نان مسلم عورتیں جو شرک کرتی ہیں ان سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ مسلم نہ ہو جائیں. اہل کتاب جیوز اور کرسچن عورتوں سے نکاح جائز ہے.
قرآن میں یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 میں آتا ہے کہ ان سے نکاح جائز ہے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، بعد میں اہل کتاب میں بگاڑ آ گیا اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنے لگے، شرک کرنے لگے، اس لیے بعد میں حضرت عمر نے اسے پسند نہیں کیا، کیونکہ اس سے آنے والی جنریشنز خراب ہو جاتی۔ ابھی جو یہود و نصارہ جو ہیں، یہ وہ یہود اور نصارہ نہیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ اب اتنا چینج آ گیا ہے کہ اب وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اللہ کا بیٹا کہنے لگے ہیں، تو یہ تو بہت بڑا شرک ہے۔ قرآن میں ہمیں بے شمار آیتیں ملتی ہیں کہ اللہ کا بیٹا نہ کہو، کتنا بڑا گناہ ہے، تو اس لیے جیوز اور کرسچن سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک مسلم غلام لونڈی یعنی سلیو گرل جو ہوتی ہے، ایک مشرک عورت سے زیادہ اچھی ہے، چاہے وہ مشرک عورتیں تمہیں کتنی بھی اچھی لگیں۔ یہاں صاف صاف کہا گیا کہ دیندار غلام عورت ایک خوبصورت مشرکہ سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس کے پاس دین ہے۔ تو دین جو ہے، جو ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہے، اس میں دین بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ پھر کہا گیا کہ اپنی بیٹیوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کرو، پھر چاہے وہ تمہیں کتنے ہی پسند ہوں، جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں۔ غلام مومن مرد بہتر ہے ایک مشرک مرد سے، چاہے وہ تمہیں پسند ہو، یعنی کوئی لڑکا تمہیں بہت پسند آ رہا ہے لیکن وہ مشرک ہے تو اس سے شادی نہ کرو۔ یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور لوگوں کے لیے اپنی آیت بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ ایمان اور شرک دونوں اپوزٹس ہیں، ان میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا کہ ایک ایمان والا ہو ایک شرک کرتا ہو، تو کیسے کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ شادی میں دونوں کے درمیان عقیدے کا فرق نہیں ہونا چاہیے، اس لیے جب شادی ہوتی ہے تو اس چیز کو بہت زیادہ پہلے دیکھنا چاہیے کہ عقیدہ کیسا ہے۔ باقی چیزوں پر کمپرومائز ہو سکتا ہے، دنیا میں آپ تھوڑا کم زیادہ ہے، پیسے والا کم ہے یا صورت شکل میں کم زیادہ ہے، وہ اس پہ کمپرومائز کیا جا سکتا ہے، لیکن دین پر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ اگر دین پر کمپرومائز کیا تو دین کو سیریسلی نہیں لیا تو آخرت برباد ہو جائے گی۔ کیا کہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ تمہیں جہنم کی طرف بلا رہے ہیں۔ اور اگر کمپرومائز نہیں کیا دین پر، اور روز روز اگر ہم نے کہا کہ نہیں ہم تو اس کو بعد میں، ابھی تو کوئی بات نہیں مشرک ہے، ہم اس کو بعد میں مومن کر لیں گے، مسلمان کر لیں گے، تو کیا ہوگا؟ اگر وہ مسلمان نہیں ہوئی یا ہوا تو کیا ہوگا؟ روز روز لڑائیاں ہوں گی اور دنیا برباد ہوگی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو بھی فرمایا ہے وہ ہمارے اچھے کے لیے فرمایا ہے۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے جس کی سزا جہنم ہے، تو یہ اتنی بڑا گناہ ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے روکا ہے، اس لیے منع کیا گیا ہے۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لڑکی خود سے جا کر نکاح نہیں کر سکتی، ولی کی موجودگی۔ ولی کون ہوتا ہے؟ باپ، یا اگر جیسے اس کا باپ نہیں ہے تو اس کا بھائی یا چچا یا اس ٹائپ جو بھی اس کا سرپرست ہوگا وہ ولی ہوگا۔ ولی جو لڑکی کی طرف سے ہوگا، لڑکی کے باپ کی طرف سے ہوگا اگر کوئی نہیں ہے تو، اور اگر لڑکی یتیم ہے تو جو وہاں کا قاضی ہوگا وہ ولی ہوگا۔ اگر کسی نے بغیر مسلم کی یہ نکاح کیا تو وہ نکاح جائز ہی نہیں ہے اسلام میں، اور ایسے سارے رشتے جو ہوں گے وہ زنا پر بیسڈ ہوں گے۔ شرک کی سزا جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، ہمیں بخشنا چاہتے ہیں، معاف کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں، اس لیے یہ سب کچھ بیان کر رہے ہیں۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بے شمار محبت چھپی ہوئی ہے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں۔ باقی گناہ تو جہنم میں جانے کے بعد شاید اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، لیکن شرک کبھی معاف نہیں کریں گے۔ شرک کے ساتھ کیے ہوئے سارے نیک اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ شوہر بیوی کے تعلق میں طہارت بہت ضروری ہے۔ ایک مشرکہ طہارت نہیں سمجھ سکتی، ورنہ کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ پھر آگے آنے والی نسل کی کیا تعلیم ہوگی اگر کسی مشرک سے شادی کی تو؟ اس لیے اتنا سٹریس دیا گیا۔ جب جنگ ہوتی تھی تو صحابہ مشرک عورتوں کے کانٹیکٹ میں آتے تھے، اور اس میں سے بہت خوبصورت بھی ہوتی تھیں، تو وہ ان سے شادی بھی کرنا چاہتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ مشرکہ عورت سے شادی نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔